تاکہ تم ہو مفتی، تم قرآن اور حدیث کی روشنی میں فتوا دو کہ حسین باغی ہے اور حسین کو قتل کرنا شریعت کے لیے واجب ہے۔ اس وقت گنت علماء نے حسین کے قتل کا فتوا دیا۔ یہ سیرت آج بھی آگے بڑھی، جب اتنا انہوں نے عرصہ 100-150 سال کا پورا صرف کر دیا، دولت صرف کر دی اور کامیاب نہ ہوئے، تو اس وقت انہوں نے نجدیوں نے اپنے افکار کو رائج کرنے کے لیے اور اپنی حکومت کا سکہ قائم کرنے کے لیے انہوں نے علماء کو خریدا۔ 15 علماء کے نام ہیں جنہوں نے اس وقت قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے، حدیثیں پڑھ پڑھ کے اس شہر، اس گاؤں، اس دیہات، اس قریہ، اس منبر، اس مسجد، سب جگہ جا جا کے کہا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے مزارات نہیں ہونا چاہیے، حدیث کہتی ہے قبریں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے وہی علماء کا سہارا، وہی شہد لپیٹ کر چھری پر منافقانہ حملہ انہوں نے اسلام کی پیٹھ میں چھڑا ڈوبا ہے۔ یہ جنت البقیع کا انعام پھر انہوں نے ان فتووں کو دکھا دکھا کے لوگوں کو خاموش کیا، لوگ خاموش ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر آسانی کے ساتھ ان مزارات کو منہدم کر دیا۔ مگر اس وقت بھی مسلمان رسول اللہ کے روضے کو گرائے جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ جب روضے میں وہاں کے لیے انہدام کرنے والے سپاہی پہنچے تو اس وقت وہاں کے مسلمانوں نے ان کی مخالفت کی، اس کو چھوڑ کے چلے آئے کہ چلو فتویٰ جنت البقیع کا ہے، چلو فتویٰ مقبرہ ابو طالب کا ہے، چلو فتویٰ حسن کے مزار پہ ڈھا دو، چلو فتویٰ زہرا کے مزار پہ ڈھا دو۔ آسانی سے فتووں کی روشنی میں انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے مزارات کو ڈھا دیا، اور آج بھی اس کوشش میں ہے کہ کربلا بند ہو جائے، آج بھی اس کوشش میں ہے کہ نجف بند ہو جائے، آج بھی اس کوشش میں ہے کہ سامرا بند ہو جائے، آج بھی اس کوشش میں ہے کہ کاظمین بند ہو جائے۔ جنت البقیع کو تو بند کر ہی چکے، مگر ان کو نہیں معلوم کہ جب بندوں کی طاقت ختم ہوتی ہے تو وہاں سے خدا کی قدرت کا ابتدا اور اظہار ہوتا ہے۔ اور آج دیکھیے عراق میں سارے روزے جو انہوں نے منظم کیے کہ سامرا تو آپ کے سامنے بھی جلدی کی بات ہے، جس طرح انہوں نے وہاں ظلم کیے، چونکہ معاملہ کثرت کا تھا، تو بہرحال اللہ نے کیسے بدلہ لیا پتا بھی نہیں چلا کہ ظالم کس وقت آئے، کب ختم ہو گئے، کہاں چلے گئے۔ کوئی نام لیوا نہیں ہے، کہیں قبریں نہیں ہیں، کہیں ان کے میتیں نہیں ہیں، کوئی نام لیوا نہیں ہے، نہ فاتحہ ہے نہ کچھ ہے، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ مگر جن کو ان حکومتوں نے، ان فتووں نے، ان مولویوں نے دیناروں کی چمک میں، سکوں کی کھنک میں گرفتار ہو کے اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو مٹانا چاہا، وہ آج بھی اپنے کردار کے ساتھ ان کے مزارات آج بھی زندہ ہے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ انشاءاللہ آئے گا وہ وقت بھی جلدی ہی کہ جب تمام اولاد اطہار کے ساتھ ساتھ ان کی مادر گرامی کا روضہ بھی تعمیر ہوگا۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جب یہ تاریخ ہماری نظر میں ہے پوری، تو وہ اہل بیت کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ اہل بیت کو بچانے پر ہمیں اہل بیت کی نصرت کے لیے نکلنا ہے، اور اس کے لیے ہم لوگ آج یہاں جمع ہیں۔ خدا سب کو موفق کرے، خدا سب کی اس کاوش کو قبول کرے، خدا آپ کی اس نصرت کو نصرت فاطمہ قرار دے، خدا آپ کو ناصرین اہل بیت میں شمار کرے، اور بالخصوص خادمان بی بی زہرا کے جو والنٹیئرز ہیں اور جو عہدیداران ہیں ان سب کے لیے خصوصی طور سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تجھے شہزادی کا واسطہ ان کو شہزادی کے ناصروں کو شمار۔ عزاداران مظلوم کربلا شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا کے عزاداروں، آپ ذرا غور کیجئے کتنی مظلوم ہے بی بی، زندگی میں تھی تو پسلی توڑ دی گئی، زندہ تھی تو پہلو زخمی کر دیا گیا، زندہ تھی تو پتن مبارک کو پرچہ مار دیا گیا، دنیا سے چلی گئی۔ ان دنیا والوں کی دشمنی فاطمہ سے ختم نہیں، فاطمہ کی اولاد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا میں تہہ دیر کا ڈالا گیا، اور اے بی بی آپ اتنی مظلومہ ہیں، زندگی میں آپ کا پہلو شکستہ کیا گیا، آپ کی شہادت کے بعد آپ کا مزار شکستہ کر دیا گیا۔ بی بی ہم آپ کی فریاد خدا کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اے بی بی آپ کا تو اوپر، آپ کے اوپر ہونے والا یہ ظلم اس قدر بڑا بہت مظلومہ ہے۔ آپ جب تھی تو آپ کے وقت میں آپ کے محسن کو ایسے شہید کر دیا گیا کہ اس سے بی بی اس زخم سے ابھر نہ سکی، بی بی اس زخم کو اپنی قبر میں لے کے چلی گئی، مگر ابھی چین سے بی بی اپنے مزار میں سونے بھی نہ پائی تھی۔
بس گھر